رانا ثناء اللہ صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ بیان دے رہی ہیں کہ گرفتاری کے فوراً بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے. اصل حقائق کیا ہیں یہ دیکھیں جی. تو جب وہ بلڈ پریشر چیک کیا انہوں نے بلڈ پریشر کے لیے ایک آدمی بلایا تو بی پی بھی ان کا کافی شوٹ کیا ہوا تھا جو کہ نارملی ان کا لو ہی رہتا ہے, زیادہ ہائی نہیں ہوتا. میڈیسن تھی جو ختم ہو رہی تھی وہ بھی میں نے ان کو کہا, میں نے کہا میں صبح آپ کو بھیج دوں گی, جو کہ میں کل بھی گئی ہوں, میں آج بھی گئی ہوں. انہوں نے وہ میڈیسن رانا صاحب کو نہیں پہنچائی. کھانا لے کے گئی ہوں, کھانا نہیں لے کے دیا. انہوں نے رانا صاحب کے لیے کربلا بنا دیا وہاں پہ, اور وہ اس کربلا میں بھی نا انشاءاللہ وہ بڑے باوقار اور بڑے ہمت سے بیٹھے ہوں گے وہاں پہ. مطلب مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ آپ جو بات بتا رہی ہیں وہ ایف آئی آر کے برعکس ہے. ایف آئی آر کی تو انہوں نے خود نے نکال کے دیا, اور آپ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کے اہلکاروں کے سامنے کہا کہ بھائی مجھے تو نہ گاڑی میں بتایا, بعد میں وہاں لا کے اب یہ بتایا گیا انہیں. نیلے رنگ کا بیگ تھا ایف آئی آر کہتی ہے, آپ نے نیلے رنگ کا بیگ دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیری کرتے تھے یا وہ لے کے جاتے تھے؟ نہیں, بیگ تھا ان کے پاس, جو ان کی ضرورت کی چیزیں تھی نا جس میں, وہ بیگ تھا ان کے پاس گرے کلر کا. اس لیے کہ مجھے شروع سے عادت ہے کہ جو انہوں نے جدھر موو کرنا ہے نا, ان کی میڈیسن, ان کے کپڑے, ان کی ہر ضرورت کی چیز گاڑی میں نے رکھ دینی ہوتی ہے. تو پھر میں نے تو کوئی نہ گاڑی میں بیگ دیکھا اور نہ کوئی ایسی چیز دیکھی. جب پرسوں رانا ثناء اللہ صاحب نکل رہے تھے تو تب بھی آپ نے خود گاڑی میں سامان رکھوایا تھا؟ بالکل بالکل, میں نے خود رکھوایا سامان سارا. تو این ایف کے لوگوں نے اس بیگ کے حوالے سے آپ سے کیا بات کی جب یہ ساری کی ساری بات ہو رہی تھی؟ آپ بولی یا کیا انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ وہ بتا رہے تھے کہ رانا صاحب کے سے بیگ ملا ہے ہمیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ گاڑی میں سے ملا ہے. انہوں نے کہا باجی بہن آپ کو پتا ہے رانا صاحب سے ہمیں بیگ ملا ہے, اس میں ہیروئن تھی. انہوں نے یہ مجھے کوئی نہیں بتایا کہ کون سا کلر تھا اور کیا تھا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ گاڑی میں سے ملا ہے. انہوں نے کہا کہ رانا صاحب کا بیگ ملا ہے ہمیں ایک, اور رانا صاحب بالکل ڈینائی کر رہے تھے کہ یہ بیگ میرا نہیں ہے. اور رانا صاحب نے ایک اور بات انہیں کی کہ میں آپ کی بات پہ کسی بات کو مانوں گا نہیں کسی بات پہ. اور یہ بات انہوں نے مجھے بھی کی کہ فکر نہیں کرنی, کوئی ایسی چیز ان کو نہ میری گاڑی میں سے ملی ہے اور نہ کبھی انشاءاللہ مل سکتی ہے. مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے, جب ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے تو سوائے اللہ سے میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں. اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں نے رانا صاحب سے سیکھی ہیں, وہ بھی نہیں کسی سے ڈرتے اور نہ انشاءاللہ ڈریں گے سوائے اللہ کے. یہ جو مرضی کر لے. اور بھائی ایک میں اور آپ کو بات بتا دوں, یہ رپورٹ جو ہے میرے پاس پڑی ہوئی, یہ رپورٹ جو ہے نا یہ میں آپ کو بھی بھیجوں گی. یہ جو کہہ دیتے ہیں نا ادھر جیل کی بات آتی ہے اور ان کو بیماریاں آ جاتی ہیں, تو یہ خدا کا خوف کریں, یہ بیماری کسی کے بھی اوپر آ سکتی ہے. مجھے آج تھوڑا سا پتہ چلا کہ انہوں نے رانا صاحب کے اوپر حملہ کرنا ہے جیل کے اندر. اگر اس طرح کی کوئی بات ہو گئی تو یہ میں جیو کو بھی, میں سب کو گواہ بنا کے اور اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں, اس طرح کا ظلم تو اللہ میاں انشاءاللہ ہمارے ساتھ سچے بندوں کے ساتھ کرتا نہیں ہے. یہ صفائی میں نے دینی نہیں ہے انشاءاللہ, لیکن چلیں اگر یہ بندوں نے کیا ہے نا, لوگوں نے کیا ہمارے ساتھ, تو اللہ بچانے والا ہے. اب جو رات قبر کیا نا وہ قبر میں ہی آنی ہے. وہ نہ عمران کا کر سکتا ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے. تو بس یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ رانا صاحب کو کچھ ہوا تو یہ ایف آئی آر میں عمران خان کے نام کروں گی. میں یہ ثناء اللہ بیٹھا آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں, اور یہ میں چھوڑوں گی نہیں کسی کو بھی. اور یہ جو کربلا بنائی ہوئی ہے نا, آج میں نے ان کی اتنی منتیں کی کہ آپ تھوڑا سا یہ پانی کم از کم, چلے سالن نہیں دینا اپنے, یہ ٹفن نہیں دینا, کچھ نہیں دینا, یہ پانی کی بوتلیں ان کو دے دیں. تو ان کو جیل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کے لیے لے کے کچھ نہیں آ رہے. اس سے بڑا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ظلم ہو سکتا ہے. رانا ثناء اللہ ہاں جی, مجھے انہوں نے کہا کہ باجی آپ اپنے ملازموں کو چیک کر لیں. میں نے کہا نہیں, جیسے میرے بچے ہیں نا ویسے ہی میرے ملازم ہیں. مجھے اپنے ملازموں پہ رانا صاحب نے جیسے اپنے بچے رکھے ہوئے ہیں نا, تو ان سے زیادہ اپنے ملازموں کا دھیان رکھتے ہیں. وہ میرے ملازم کو کوئی کسی قسم کا اللہ کے حکم سے کوئی اس طرح کی وہ چیز نہ کر سکتے ہیں نہ کر سکتے. لیکن میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جو آپ کے گھر میں فوٹیج ہے نا اس کو چیک کریں. تو بھائی جس دن میں ان کو بتا کے آئی ہوں نا کہ یہ فوٹیج, میں نے کہا چلیں وہ میں بھی جا کے چیک کر لوں گی فوٹیج, اور جو آپ کی فوٹیج ہے نا جہاں سے آپ نے بیگ نکلا وہ بھی مجھے دکھانا. تو وہ پھر ایک دم چپ کر کے, انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی. تو اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ میرے گھر میں ڈیرے پہ انہوں نے حملہ کیا پولیس والوں نے,
वहाँ पे रेड किया, वो जो उन्हें कैमरे लगे हुए थे वो सारे तोड़ दिए, और जो जिधर वो जितनी चीज़ें उसकी डीपी थी, कंप्यूटर था, वो सब वहाँ से उठा के ले गए। मुझे कल एक नंबर आया था, तो मैं समझी शायद भाई से फैमिली मेम्बर है, किसी ने ऐसे किसी कार्ड से या वैसे कर दिया होगा। तो मैं हेलो हेलो कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बस थोड़ा सा ना, मैं 2-3 दफ़ा हेलो किया तो कोई नहीं बोला। उसके बाद मुझे उन्होंने ये कहा कि तेनों असी मना बार बार कर रहे हैं, तेरी समझ नहीं आ रही गल, तू मीडिया ते तू इस तरह गल करनी बंद कर। और जैसे उसने बात की वो वैसे ही मैंने पंजाबी में जो मेरे मुंह में आया मैंने बोला उनको। उसने फ़ोन बंद किया, मैंने फ़ोन बंद नहीं किया।